ابو لہب کا بیٹا باپ کے ساتھ ملک شام جا رہا تھا تجارت کے لیے، تو کم وقت جانے سے پہلے کیا بولا؟ اب بھی میں آتا ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر ان کے رب کے بارے میں ایسی باتیں سناتا ہوں جس سے ان کا دل دکھے گا۔ تو حضور کے سامنے آ گیا اور اللہ کے خلاف حضور کے سامنے بولنے لگا۔ جب خدا کی بارگاہ کی گستاخی مصطفیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر کی، حبیب کو تکلیف ہوئی، حبیب کی زبان سے نکلا اللہم صلیت علیہ کلبا من کلابک، اے اللہ تیرے کتوں میں سے کسی کتے کو اس پر مسلط فرما دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لک الحمد یا اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دوستو، میں محمد اسماعیل حسین نوری اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل شریعت مطہرہ کا حکم اور کیوں۔ آج میں آپ کے سامنے گستاخ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تعلق سے بتانے کی کوشش کروں گا۔ آپ نے بہت ویڈیو دیکھا ہوگا، بہت بیان سنے ہوں گے، بہت ہی تقریر سنے ہوں گے، لیکن گستاخ رسول کے اندر کون سی بدبو پائی جاتی ہے ایک جانور بھی سمجھتا ہے کہ یہ گستاخ رسول ہے۔ میں آپ کو ایک ایسا بیان سنانے کے لیے جا رہا ہوں جس سے آپ بخوبی معلوم کر لیں گے کہ گستاخ رسول کتنا بڑا جرم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی گستاخی کرنا کتنا بڑا جرم ہے اور اللہ تعالیٰ ان کے اوپر کون سا عذاب نازل کرتا ہے۔ آپ ویڈیو کو دیکھیں اور اخیر تک دیکھیں تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی گستاخی کتنا بڑا جرم ہے اور ایمان اپنے ہاتھ سے کس طریقے سے نکل جاتا ہے۔ دیکھیے گستاخ رسول کا انجام کیا ہوتا ہے۔ ابو لہب کا بیٹا باپ کے ساتھ ملک شام جا رہا تھا تجارت کے لیے، تو کم وقت جانے سے پہلے کیا بولا؟ اب بھی میں آتا ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر ان کے رب کے بارے میں ایسی باتیں سناتا ہوں جس سے ان کا دل دکھے گا۔ تو حضور کے سامنے آ گیا اور اللہ کے خلاف حضور کے سامنے بولنے لگا۔ جب خدا کی بارگاہ کی گستاخی مصطفیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر کی، حبیب کو تکلیف ہوئی، حبیب کی زبان سے نکلا اللہم صلیت علیہ کلبا من کلابک، اے اللہ تیرے کتوں میں سے کسی کتے کو اس پر مسلط فرما دے۔ اور حبیب سے ایسی گستاخی کی، مصطفیٰ کی چادر کو کھینچ کر پھاڑ دیا، گستاخی کی، قلب مصطفیٰ دکھ گیا، حبیب کے قلب کو رنج پہنچا۔ حبیب نے کلمات کہے اللہم صلیت علیہ کلبا من کلابک، اے اللہ اپنے درندوں میں سے کسی درندے کو اس پر مسلط کر دے۔ یہ پلٹ کر باپ کے پاس گیا، باپ نے کہا تو کیا بول کر آیا؟ اس نے کہا میں نے تو ان کے بارے میں ایسا ایسا بولا، ایسا ایسا کیا۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے یہ جواب میں کہا کہ اے اللہ تو اس پر کسی درندے کو، کتے کو مسلط کر دے۔ تو وہ کہنے لگا ارے جو وہ بولتے ہیں وہ ضرور ہو کر رہتا ہے، اب تیری ہلاکت کا تو وقت آنے ہی والا ہے۔ اب وہ سفر میں جانے کا فیصلہ کر لیا تھا، اس کی حفاظت کرتے ہوئے لے کر گیا، ایک مقام پر پڑاؤ ڈالا تو وہاں کا راہب بولنے لگا ارے تم لوگ یہاں پر کیوں پڑاؤ ڈال رہے ہو؟ یہ زمین ایسی ہے، یہاں درندے، بھیڑیے، شیر ایسے ہی چلتے پھرتے ہیں جیسے بکریاں چلتے پھرتے نظر آتی ہیں۔ اب وہ ایسا وقت تھا یہاں سے کہیں جا نہیں سکتے تھے۔ اس نے کیا کیا؟ اپنی قوم کے لوگ جو ساتھ تھے ان کو جمع کیا، جمع کر کے کہنے لگا تم جانتے ہو میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میرے بڑھاپے پر رحم کرو، میرا یہ لخت جگر ہے۔ اس کے بارے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطرناک جملہ کہا ہے، مجھے ڈر ہے کہیں درندہ اس کو کھانا جائے، لہٰذا تم پورا ساز و سامان جمع کرو۔ وہ کہنے لگے تو سردار ہے، جو تو بولے گا ہم سننے کو تیار ہیں۔ سارا سامان جمع کر دیا، قافلے والوں نے پورے سامان کا ڈھیر لگ گیا اور اونچا ایک تخت کی طرح اس کو بنا دیا۔ تو کہنے لگا میرے بیٹے کا بستر اس پر بچھاؤ۔ کہا ٹھیک ہے بچھاتے ہیں، اس پر بستر بچھا دیا۔ کہنے لگا میرے بیٹے کو اس پر سلا دو۔ ٹھیک ہے کہہ کر سب نے اس کو چڑھا دیا، اس پر سلا دیا اور کہا تم آزو بازو اطراف سے اپنے اپنے بستروں کو لگاؤ، پہرا دیتے بھی رہو، تم اس کا خیال کرتے رہو، اس لیے کہ انہوں نے کہا تھا کوئی نہ کوئی درندہ اس کو کہیں کھا جائے گا، مجھے ڈر ہے۔ یہ کہہ کر پورا پہرا بٹھا دیا۔ اللہ کی شان، رات کا کچھ وقت گزر گیا،
जंगल के दरिंदों में से एक दरिंदा आ गया शेर, और आकर एक एक को सूंघने लगा जो सो रहे थे। हर एक को सूंघ रहा है, छोड़ रहा है, हर एक को सूंघ रहा है, छोड़ रहा है। सारे के सारे अतराफ सोने वालों को सूंघता था। मैं जिसको फाड़ने वाला हूँ ये वो नहीं है। इससे मालूम होता है कि गुस्ताख में जो बदबू है वो अलग होती है। अगर एक जैसी होती तो किसी को भी खा सकता था। सूंघ के छोड़ रहा है तो पता क्या चला, गुस्ताखी की गिराजत इतनी खतरनाक है, शेर भी महसूस करता है। उसके बाद ऐसी छलांग मारा और मार कर जहां वो सो रहा था वहां पहुंचा और फौरन उसको चीर के रेजा रेजा कर दिया। खून बह गया उसका। सबकी आंखें खुली, हैरान रह गए। इतनी हिफाजत का हमने इंतजाम किया था, मगर गुस्ताखे रसूल का अंजाम खुदा दिखा के बताया है। मेरे हबीब का दिल दुखाने वाले, सुन, खुदा का कहर कब बरसेगा तुझे नहीं मालूम। अजाब का कोड़ा कभी भी बरस सकता है। फसब्ब अलैहिम रब्बुका सौता अज़ाब इन्न रब्बका लबिल मिरसाद। मुस्तफा, आपका रब घात में है, आपके गुस्ताख पर अपने अजाब का कोड़ा बरसाना चाहता है। कब बरसाना है उसको मालूम है हबीब, लेकिन उसको छोड़ेगा नहीं मेरे मुस्तफा। अल्लाह ने बता दिया।